دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئندہ سال ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے عوام آج ملک بھر میں سندھی ثقافت کا دن منا رہے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری شدید لہر جاری ہے، جس کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 58 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 3308 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں عوامی نیشنل کانگریس کے سینئر نائب صدر نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی لوگوں کو مقبوضہ علاقے کے حوالے سے گزشتہ سال 5 اگست کو کیے گئے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلوں کو قبول کرنے پر راضی کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ سال ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو میں یکساں نظام تعلیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت انگریزی اور اردو میڈیم اور مدرسہ سمیت مختلف نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نئے پاکستان سے متعلق اپنے ویژن کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھرپور وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جا رہے ہیں اور ہم آئی ٹی پارکس کے قیام پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ سندھ کے عوام آج ملک بھر میں سندھی ثقافت کا دن منا رہے ہیں۔ یہ دن سندھ ثقافت کی تقریباً 5000 سال پرانی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے مبارکباد کے الگ الگ پیغامات میں اس دن کی تقریبات کو بھائی چارے اور ہم آہنگی کی علامت قرار دیا۔ سندھی ثقافت کے دن کے سلسلے میں آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سندھی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں اور تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ سندھ کے عوام کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سندھی ثقافت کا دن منانے سے صوبوں میں یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی دوسری شدید لہر جاری ہے، جس کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 58 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 3308 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وبا سے اب تک اموات کی مجموعی تعداد 8361 اور صحت یاب افراد کی تعداد 3,55,000 ہو گئی ہے۔ اس وقت کورونا کے تقریباً 53,126 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ وائرس کی تشخیص کی مثبت شرح 8% کے قریب ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 15 لاکھ سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 6 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد اب تک اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ کورونا وبا سے امریکہ میں سب سے زیادہ 2,87,825 اموات ہوئی ہیں، جبکہ برازیل میں 1,76,600 سے زائد اور بھارت میں 1,40,200 سے زائد افراد اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک 4 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کل سے صوبے کے مختلف صوبوں میں شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام ڈپٹی کمشنرز کو ایک خط جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ انتباہ کے مطابق تیز بارشوں سے سیلاب آ سکتے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے بھی گر سکتے ہیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی ہنگامی صورتحال میں PDMA کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں عوامی نیشنل کانگریس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے مقامی لوگوں کو مقبوضہ علاقے کے حوالے سے 5 اگست سن 2019 کو کیے گئے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلوں کو قبول کرنے پر راضی کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ضلع بڈگام میں لوگوں سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ BJP نے نہ صرف کشمیریوں کی شناخت اور حقوق بلکہ ان سے سب کچھ چھین لیا ہے اور اب وہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے علاقے کی ترقی کے لیے ناگزیر تھے۔
نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت کی فرقہ پرست حکومت نے گزشتہ برس 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو 2 وفاقی علاقوں میں تبدیل کر دیا تھا اور مقبوضہ علاقے کا قومی فوجی محاصرہ کر لیا تھا۔ قمری چٹانیں اور مٹی کے نمونے لے کر چین کا ایک تحقیقی مشن نے خلائی جہاز کے ساتھ آج صبح کامیابی سے چاند کے مدار پر اترا۔ خلائی جہاز نے چاند کی سطح کے نمونے مدار پر منتقل کیے، جہاں سے انہیں الگ الگ کر کے زمین پر بھیجا جائے گا۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 میچ آج سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1:10 پر شروع ہوگا۔ بھارت کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے video.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔